چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی ہمارے معلوماتی پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے بہت پیارے معلوماتی سیگمنٹس کے ساتھ، اہم سیگمنٹس کے ساتھ، بہت پیارے پیارے انشاءاللہ الکریم آج بھی سیگمنٹس ہوں گے، بہت کچھ آج بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، آج بھی بہت ساری قرآنی معلومات ہم حاصل کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، کتنی پیاری ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی ہے کہ ایک دن میں کتنی بار؟ 1000 بار۔ کتنی بار؟ 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اتنی پیاری فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی دنیا میں ہی وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی، ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر
30 کی ہم نے تلاوت سنی ہے قاری صاحب سے. اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت بھی ہم نے سنی، تلاوت کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا ہے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ، بہت معلوماتی سیگمنٹ. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزعناها منه إنه ليئوس كفور. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز العرفان. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن. میسج آف قرآن. جس طرح سے ہمیں پہلے بھی بہت ہی دیکھیں قرآن کی باتیں ہیں، قرآن سے میسج مل رہا ہے تو وہ بہت ہی پیارا ہوگا. کسی دنیاوی بندے کا نہیں ہے نہال بھائی کہ بعض دفعہ میسیج میں کسی کا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو کچھ ہو جائے تو کوئی ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ جو میسیج ہیں ہمیں ایک ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے ہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے جو نور والی کتاب ہے قرآن ہے، ہمیں اس سے کون سا میسیج مل رہا ہے آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک انسان کو اچھی صحت، اس کو امن اور دولت عطا کرے اور پھر یہ سب اس سے واپس لے لے اور اسے مصیبت میں ڈال دے تو وہ انسان دوبارہ اس نعمت کے ملنے سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر پر قائم نہیں رہتا اور پچھلی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہی نعمتیں عطا فرماتا ہے. نعمتیں ہمیں کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک ہی اپنے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک ہی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. ہاں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. خاص طور پر جب کوئی نعمت ملے اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر. ہاں، اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا میسیج آج ہمیں مل رہا ہے. ہم ذرا غور کریں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں اپنی لائف پر، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں پیارے بچوں، کہ جب ہمیں بعض دفعہ اچھی پاکٹ منی مل جائے ہیں اپنے والدین کی طرف سے، ہمیں عیدی اچھی مل جائے، ہمیں کوئی گفٹ مل جائے، ہمارا جب بعض دفعہ بچوں کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اچھا گفٹ مل جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا. تو اب ہم اس کو اس طرح سے لیں، جتنی بھی نعمتیں ہمیں پیارے بچوں ملی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت پر ہمیں کوئی ہم کلاس میں ہمیں پوزیشن مل رہی ہے، کلاس میں ہماری اچھائی بیان ہو رہی ہے، کلاس میں بعض دفعہ ہمیں کسی
ہم جہاں پڑھتے ہیں، ہم جس کلاس روم میں ہیں، وہاں ہمیں جو ہماری کلاس ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمارا نام لے کر سب کے سامنے بلا کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، تو ہمیں اس وقت بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ کلاس میں آپ کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، پرفیکٹ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ کلاس کے پرفیکٹ ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ پاک کی نعمت کا، کہ اس نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ذمہ داری ہم سے واپس لے لی جاتی ہے، ہماری جگہ کسی اور بچے کو کلاس کا نگران بنا دیا جاتا ہے، کسی کو پرفیکٹ بنا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کیوں بنایا، مجھے کیوں ہٹایا۔ اس طرح کے برے الفاظ یا اس بچے سے لڑنا جو آپ کے کلاس ٹیچر ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے، جب تک وہ ہمارے پاس تھی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اب نہیں ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہ تو بچوں کے تعلق سے تھا، لیکن ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ پاک ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم ذرا غور تو کریں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک نے مجھے نعمتیں دی، جب میرے گھر میں گاڑی آئی، جب میں نے نیو موٹر سائیکل لی، یا میرا ڈیزگنیشن بڑھ گیا، چلیں یہ تو دنیاوی ساری نعمتیں ہیں نا۔ اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، مجھے کان سننے کے لیے دیے ہیں، مجھے ہاتھ دیے ہیں، مجھے پاؤں دیے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے سانس لینے کے لیے ایک بہترین آکسیجن دیا ہے، جس سے میں بغیر پیسوں کے سانس لے رہا ہوں، چل پھر رہا ہوں۔ تو ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہمیں کوئی اور چیزیں، ہمیں اور کوئی خوشی ملتی ہے، ذرا غور کریں۔ خوشی ملنے پر تو میں اپنے جو دوست ہیں، جو میرے پڑوسی ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کے گھروں پر جا کر میں نہیں بتاتا پیارے بچوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے یہ نعمت دی ہے، میرا ڈیزگنیشن بڑھ گیا، میری سیلری بڑھ گئی، مجھے یہ نعمت مل گئی، مجھے اللہ پاک نے خوشی دی ہے۔ ہم نہیں بتاتے، ہم ڈرتے ہیں، یوں نہ ہو چھین جائے، یوں نہ ہو نظر لگ جائے، یوں نہ ہو اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے۔ لیکن جب مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب میرے ساتھ کوئی آزمائش کا معاملہ آتا ہے، مجھے کوئی غم پہنچتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں جو پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، جو دوستوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کو فون کر کے، جی جناب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس جی کیا بتاؤں، مجھے تو کھانسی اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے، ارے مجھے تو نزلہ اتنے عرصے سے ہوا ہے، ارے مجھے تو بخار ہے، ارے میرے اوپر تو کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا، ارے میرے پاس تو فلاں چیز تھی وہ بھی بک گئی، میری دکان بھی بک گئی، ارے میرا سارا کاروبار ختم ہو گیا، ارے میری دکان میں آگ لگ گئی، میرے مال میں آگ لگ گئی۔ تو تقریباً ہر ایک کو ہم گویا کہ روک روک کر بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ آزمائش ہو گئی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ پاک نے جب نعمتیں دی تھی تو میں نے کتنی اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کیا تھا، میں نے کتنا لوگوں کو بتایا تھا۔ اگر آج میرے ساتھ آزمائش آ گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس آزمائش پر صبر کرتا، صبر کر کے اللہ پاک سے اجر حاصل کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا، تاکہ میں اپنی پریشانیوں کے بارے میں پوری دنیا کو بتاتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر رب تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ نعمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اس آزمائش پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بھی آج سیکھا کہ ہمیں کچھ بھی مسئلہ، کچھ پریشانی پہنچے تو ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے پیارے بچوں۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، صبر کریں۔ اللہ پاک سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، بلکہ ہر نماز میں، نماز کے علاوہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کر کے محسوس کرنا، یہ حس ہے، یہ سب اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے،
اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آزمائش پہنچنے پر اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بیٹا بابا سے بلند شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دوبارہ جو ہمیں اس ایپیسوڈ میں جو میسیج ہمیں قرآن پاک سے ملا ہے بہت ہی پیارا ہے، جس طرح ہم نے پچھلے میسیج میں ابھی سنا تھا اسی کے تعلق سے ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک انسان کو مصیبت کے بعد نعمت عطا فرمائے، مصیبت کے بعد نعمت عطا فرمائے، یعنی بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد آسانی اور فقیری کے بعد مال و دولت عطا فرمائے، تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچی وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور پہلے سے زیادہ اللہ پاک کی فرما برداری کرے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ایسا بندہ نہیں بننا کہ جب اللہ پاک کو نعمت عطا کرے تو ہم شکر ادا نہ کریں، بلکہ ہمیں نعمت پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور پہلے سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ذرا ہم غور کریں، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ بیمار ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، یا اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، پیارے بچوں، تو بعض دفعہ بندے کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی، بڑا پریشانی میں ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اسے ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کی جاب ختم ہو گئی تھی، جب جاب ختم ہوئی تو وہ تہجد پڑھنے لگا، تہجد میں دعائیں مانگنے لگا، ساری نمازیں پڑھنے لگا، اس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہ جب اسے جاب ملی تو اس نے وہ داڑھی بھی چھوٹی کر دی، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس نے آہستہ پہلے تہجد کی نماز چھوڑی، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں وہ چھوڑتا گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ایسا نہیں بننا کہ جب ہم سے اللہ پاک مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، تو چاہیے تو یہ تھا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں اللہ پاک کی فرما برداری پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، ہمیں نعمتوں پر شکر پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے میری بیماری کو دور کر دیا، میری آنکھیں کمزور تھی، اب میری بینائی کمزور تھی، مجھے کم نظر آتا تھا، اب مجھے صحیح نظر آ رہا ہے، میری ٹانگ میں مسئلہ تھا، اب میں صحیح درست چل نہیں پاتا تھا، لیکن اب میں درست چلتا ہوں، میری ٹانگوں میں درد تھا لیکن اب ٹھیک ہے نا پیارے بچوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بچے بعض دفعہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، ہے نا، سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا، لیکن بعض دفعہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو نعمت ملتی ہے کہ اب اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، پھر جو وہ یاد کرتا ہے اس کو یاد ہونے لگ جاتا ہے، وہ کلاس میں ٹاپ کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے،
ہمیں ہرگز کڈس مدنی چینل کے ناظرین مصیبتوں کے بعد جو نعمت ملی ہے اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں تکبر کرنا چاہیے۔ جب ذرا غور کریں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہمارے پاس ایک اچھی ڈیزگنیشن نہیں تھی، ہمارا کاروبار اچھا نہیں تھا، جب رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تو میں نے اپنے جو رشتہ دار تھے جن سے میں پہلے ملتا تھا، اب کہیں میں نے ان سے ملنا تو نہیں چھوڑ دیا کہ میرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے؟ میں پہلے جو ایک صلہ رحمی شریعت نے، دین اسلام نے رکھی ہے، کہیں میں نے وہ کم تو نہیں کر دی؟ میں نے جو اپنے غریب دوست تھے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا کہ بھائی جاؤ، اب میرا سٹیٹس الگ ہے، اب میں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں، میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں چائے پیتا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ادھر نہیں کھاؤں گا، میں تم سے نہیں ملوں گا، تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، میرے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، برانڈیڈ ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ہم سے نعمت مل جانے کے بعد کہیں یہ جو ہمارا جو یہ بیہیویئر ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کہیں یہ تکبر میں نہ آ جائے، کہیں سامنے والے کی دل آزاری نہ کر دے، کہیں وہ بول نہ دے کہ تمہیں جب سے تمہیں مال ملا ہے تم غریبوں کو بھول گئے ہو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا ہے، میرے پاس نعمتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے سے زیادہ ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ذرا غور کریں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے پاس مثال کے تو پیارے بچوں، آپ بھی غور کریں، آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ کے پاس مہنگی واچ ہے، اچھی برانڈیڈ واچ ہے، ایک ہے، آپ کس طرح حفاظت کریں گے؟ مطلب بندہ حفاظت کرتا ہے، کلاس میں بیگ میں دیکھ لیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد صاحب نے یا آپ کو اپنے گھر میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ٹیبلٹ پی سی لا کر دے دیا، آپ کے پاس ٹیبلٹ پی سی بھی ہے، ہاں، آئی پیڈ ہے آپ کے پاس، واچ بھی ہے، آئی پیڈ بھی ہے، اب آپ زیادہ حفاظت کریں گے کہ پہلے تو یہ تھی چلو ایک چیز تھی، اب 2 چیزیں میرے پاس ہیں، اب میں اسکول جانے میں، ٹیوشن جانے میں، مدرسۃ المدینہ جانے میں، اپنے رشتہ داروں کے گھر ملنے جانے میں زیادہ حفاظت کروں گا نا۔ یا جب رشتہ دار ہمارے گھر پہ آ جائیں گے تو میں اپنی چیزوں کو اچھے انداز سے مینیج کر کے رکھوں گا کہ زیادہ رش ہے، کراؤڈ ہے، گھر میں کوئی محفل ہے، کوئی تقریب ہے، کہیں بچے جو بعض دفعہ آتے ہیں تو کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، میں زیادہ حفاظت کروں گا نا۔ میرے پاس اگر ایک سامان ہے تو میری حفاظت کرنے کا طریقہ کار الگ ہوگا، لیکن میرے پاس بہت سارا سامان ہے تو میں اچھے انداز میں کور کروں گا، ان کو پکڑوں گا بھی، ان کو باندھوں گا بھی۔ اسی طریقے سے اب ذرا غور کیجئے گا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس چلیں آپ کے پاس 10,000 روپے آپ کی جیب میں ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ آئیں گے جائیں گے، رات کو گھومیں پھریں گے، لیکن اس میں 10,000 میں ہم 1 زیرو کا اضافہ کر دیں یا 2 زیرو کا اضافہ کر دیں، یہ 10 لاکھ ہو جائیں، اب آپ کو بے چینی رہے گی، آپ بار بار جیب میں ہاتھ ماریں گے، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ارے میرے پیسے جیب میں موجود تو ہیں، کسی نے نکال تو نہیں لیے۔ دنیاوی طور پر جب ہمیں ہماری کوئی ایکسپینسو چیز ڈبل ہو جائے، کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس زیادہ ہو جائے تو ہماری حفاظت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی ہم سے یہ چھین نہ لیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب رب تعالیٰ نے مجھ پر نعمت بڑھا دی ہے، میرے پاس نعمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، رب تعالیٰ نے مجھے بیماری سے صحت عطا کر دی، میں جس مصیبت میں مبتلا تھا اسے دور کر دیا، میرے پاس مال میں برکت ہو گئی ہے، مجھے اپنا گھر مل گیا ہے، جس طرح میں اپنے پیسوں کی حفاظت جب زیادہ ہوتے ہیں زیادہ کرتا ہوں، تو اس نعمت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ نعمت کی حفاظت رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت ہمیں صدقہ دے کر کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت ہمیں عبادت میں زیادتی کر کے کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت ہمیں رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کبھی بھی ہمیں نعمت ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پاک کی عبادت کو بڑھا دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں،
آج بھی بہت پیارے قرآنی میسیجز، قرآنی پیغامات، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے سنے ہیں اور سید صاحب نے بھی ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کے پہلے حصے کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، صدق اللہ العظیم۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، آیت مبارکہ کا یہ حصہ جحفہ نامی جگہ پر اس وقت نازل ہوا جب اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک جانے کا شوق ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ پاک جانے کا شوق ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو بچوں، آیت مبارکہ کا یہ حصہ جحفہ نامی جگہ پر اس وقت نازل ہوا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے اسحاق بھائی بیان نزول سیگمنٹ میں آیت کے ایک حصے کا شان نزول بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں سچا واقعہ، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں قرآنی واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آج جو ہم واقعہ سنیں گے، میں کچھ ہنٹس آپ کو دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ ایک نئی چیز آپ سب کو معلوم پڑے گی اس واقعے کے ذریعے سے، کہ دنیا میں سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ سمجھتے کشتی کیا ہوتی ہے؟ بوٹ جو ہوتی ہے نا، بوٹ، کشتی، دنیا میں سب سے پہلے کس نے بنائی؟ آج ہمیں وہ معلوم پڑے گا۔ تو آج ہم یہ واقعہ سنیں گے، ہو سکتا ہے جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ بات نیو ہو کہ بھائی دنیا میں سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی تھی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا جس سے پوری دنیا طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ غرق ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ آئیے ہم آگے واقعے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، کتنے؟ 950 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال نہیں، کتنے 100 سال؟ 950 950 سال، 900 سال تک اپنی 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی۔ جو ایمان نہیں لائی وہ کون سی قوم ہے؟ ہاں، یہ بدنصیب قوم جنہیں نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کا پیغام ان کو سناتے رہے، وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ معاذ اللہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور بہت سی تکلیف بھی آپ علیہ السلام کو انہوں نے پہنچائی۔ آپ علیہ السلام پھر بھی دین کی تبلیغ فرماتے رہے، حالانکہ بہت دفعہ اس قوم نے آپ علیہ السلام کا گلا بھی گھونٹا، گلا بھی انہوں نے گھونٹا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگ جاتا،
اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. مگر جتنی بھی جو ان لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی اس پر آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے, اے میرے اللہ پاک تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے. پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام تو یہ دعا فرما رہے تھے لیکن قوم کی حالت کیا تھی؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس قوم کی حالت یہ تھی, ہر بوڑھا مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو یہ وصیت کرتا تھا کہ تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سننا, ان کی باتوں کو نہیں ماننا. ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی, اس میں فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, جس کے بعد آپ علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کی دعا فرما دی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں. تو بچوں اب کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی پودے لگائے. ابھی جو درخت تھا نا ساگوان, جس کا نام تھا درخت کا, یہ 100 سال میں تیار ہو کر درخت بن گیا. کتنے سال میں؟ 100 سال میں یہ جو تھا پودا, جو آپ نے پودے لگائے, یہ تیار ہو کر درخت بن گئے. تو آپ نے ان کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی تھی. کتنی لمبی تھی؟ 80 گز. 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. کتنی چوڑی تھی؟ 50. ہاں 50 گز چوڑی تھی اور اس میں 3 منزلیں تھی. کتنی منزلیں تھی؟ 3 منزلی, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور. 3 منزلیں تھی جن میں سے پہلی 2 منزلوں پر جانور, پرندے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بنائی گئی تھی. کن کے لیے بنائی گئی تھی؟ جانور, کیڑے مکوڑے. کیڑے مکوڑوں کے لیے. کتنی منزلیں؟ پہلی منزل 2 منزلیں. 2 منزلیں جانوروں, کیڑے مکوڑوں کے لیے بنائی گئی اور سب سے اوپر کی منزل میں آپ علیہ السلام اور مومنین کے لیے جگہ بنائی گئی. اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی. پیارے بچوں پھر کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کشتی بنانے میں مصروف تھے. اس وقت بھی یہ جو آپ کی قوم تھی تو یہ سب آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور طرح طرح کے تانے یہ آپ کو دیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں نوح علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے تھے؟ یہ جو قوم تھی آپ کی, آپ کا مذاق اڑا رہی تھی, آپ کو تانے مارا کرتی تھی, آپ کو تانے دیا کرتی تھی جب آپ کشتی بنا رہے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو, آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو, لیکن گھبراؤ مت, جب اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ جواب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. تو پیارے بچوں جب طوفان آ گیا, جو لوگ تھے, جو مومنین تھے, یہ سب اوپر کی منزل میں سوار ہو گئے. 2 منزلوں پر جانور, کیڑے مکوڑے یہ سب سوار ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا اور طوفان آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں, پرندوں, کیڑوں مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا سوار کیا اور خود آپ علیہ السلام آپ کو ملا کر ٹوٹل 80 مسلمان مرد عورت کشتی میں سوار ہو گئے. کتنے مسلمان؟ 80 مسلمان سوار ہو گئے. طوفان میں کشتی والوں کے علاوہ پوری مخلوق ہلاک ہو گئی. پوری مخلوق کشتی کے علاوہ سب ہلاک ہو گئے. اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور آپ علیہ السلام کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اترے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب تھا کہ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. اللہ پاک نے آپ کی نسل میں اتنی برکت دی کہ آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیل گئی. تو آپ کا کیا لقب ہوا؟ آدم ثانی. آدم ثانی. اور دنیا میں سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے. اور کتنی منزلہ کشتی بنائی آپ نے, یہ کون بتائے گا؟ ارے سب کو پتا ہے. اچھا پہلی, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پہ کون تھا, یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. پہلی اور دوسری منزل پر پرندے, جانور اور کیڑے مکوڑے, اور تیسری منزل پر مومنین تھے. اوپر والی منزل پر جو ہے مومنین تھے. مومنین کی تعداد کتنی تھی؟ آپ سب مل کے بتا دیں. 80 تعداد تھی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم نے یہ واقعہ سنا اس کا ذکر پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 36 تا 39 میں موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس واقعے کو پڑھنا, مزید پڑھنا, سمجھنا, تو آپ اس واقعے کو
دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے دنیا میں کشتی کس نے بنائی، بوٹ کس نے تیار کی، وہ کشتی کیسی تھی، کیسی دکھتی تھی، کس نبی علیہ السلام نے بنائی اور کیا واقعہ ہوا تھا؟ 80 افراد اور کچھ جانوروں کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو کیا کیا واقعہ تھا یہ ہم نے ماشاءاللہ اپنے سیگمنٹ میں سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو پسند نہ ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن، معجزات اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جو اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے خاص فرمایا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو یہ غلبہ پسند نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، شان محمد سیگمنٹ یہ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں جو بیان کی گئی ہے وہ سنتے ہیں۔ آج بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیت کے بارے میں ابھی سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار سیگمنٹ ہے اور انشاءاللہ الکریم 3 نام اللہ پاک کے یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الحمیدو۔ الحمیدو الحمیدو کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں والا۔ خوبیوں والا۔ الحمیدو الحمیدو خوبیوں والا۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے المحصی۔ المحصی المحصی محسینی محصی المحصی۔ المحصی کا مطلب ہوتا ہے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ الحمیدو خوبیوں والا۔ الحمیدو خوبیوں والا۔ المحصی المحصی اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے المبدیو۔ المبدیو المبدیو اس کا مطلب ہوتا ہے شروع فرمانے والا۔ شروع فرمانے والا۔ الحمیدو الحمیدو خوبیوں والا۔ المحصی المحصی اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔ المبدیو المبدیو شروع فرمانے والا۔ جی کس کس کو یہ نام اللہ پاک کی یاد ہو چکے ہیں؟ اللہ پاک کے نام بھی سنانے ہیں، ساتھ میں ان کے مطلب بھی بتانے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں کتمیر بھائی سے۔
الحمید خوبیوں والا، المحصی اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا، المبدع شروع فرمانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ انزل بھائی آپ سنائیں گے؟ جی مائک دیجیے انزل بھائی کو۔ الحمید خوبیوں والا، المحصی اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا، ماشاء المبدع شروع فرمانے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ بھی سنائیں گے قاری صاحب؟ الحمید خوبیوں والا، المحصی اپنے علم و شمار میں رکھنے والا، المبدع شروع فرمانے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں اللہ پاک کی یہ نام اور اللہ پاک کے ناموں کا مطلب پتہ چل چکا ہے، یاد ہو چکا ہے۔ کچھ بچوں سے ہم نے سنے بھی ہیں اللہ پاک کے نام۔ کیا آپ کو یہ نام یاد ہو گئے؟ اگر یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو آپ ان ناموں کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، انہی اچھی باتوں کے ساتھ اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا